بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور، بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو، بھلایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو، بھلایا نہ جائے گا۔ وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا۔ وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا۔ ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی۔ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ یہ حقیقت بات ہے، حضور کا عاشق ہو اور دوزخ میں جائے گے وہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی کو گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کو آواز دیں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹے محمد وہ دیکھو تیرے امتی کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آواز دیں گے اور پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے۔ آپ فرمائیں گے ایک بار لاؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں لے کے دوبارہ جاتے ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عشق والوں کو مقام ملے گا کہ اس کے دل میں حضور جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، کچھ بدعمالیاں ہو گئی، برے کام ہو گئے، تو آج حضور کو جس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے حضور کو گوارا ہی نہیں لگتا۔ سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ نقشہ پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اس لیے کہ دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت لے کر جی رہا ہوں، حضور کی محبت پہ ہی مرنا ہے، تو جس کا جینا مرنا حضور کے عشق میں ہو جائے تو پھر دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔
وسلم اپنے امتیوں کو جہنم میں جانا ان سے برداشت نہیں، وہ گوارے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ولادت شریفہ ہوئی تو زبان پر رب حبلی جاری تھا، رب حبلی۔ ابھی میں اس کا مطلب ذکر کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام جب معراج شریف پر اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں پہنچے، وہاں بھی یہی تھا، اپنی امت کی فکر، رب حبلی۔ اللہ کی بارگاہ میں امت کے بارے میں ہی عرض کر رہے تھے۔ اور اب دیکھیے نا، جو اللہ کے قرب میں پہنچے پھر واپس آنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربتوں کو بیان کرتا ہے کہ جو انسانی عقل میں آنے والا قرب ہے ہی نہیں، اتنا قرب ہو گیا۔ اب اتنا قرب جب رب کا ملا، اب واپس آنے کو دل نہیں کرتا جب بندہ یہاں پہنچ جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام واپس آئے ہیں، واپس آئے ہیں کہ امت کی فکر ہی ہے، اور وہاں بھی امت کے بارے میں ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو، تجھ پر میری طرف سے رحمت ہو، تجھ پر میری طرف سے برکتیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا تو آپ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ صرف یہ نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ صرف مجھ پر سلام نہیں، بلکہ السلام علینا، جو میرے امتی میرے ساتھ ہیں، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت سے جو نیک لوگ ہیں، نیک تیرے بندے ہیں، ان پر بھی تیرا سلام ہو۔ یہ وہاں اللہ کی قربتوں میں حضور علیہ السلام اپنی امت کی فکر اور امت کی یاد کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور جب واپس آ گئے ہیں پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام امت کی فکر میں، وصال شریف ہو گیا تو جب آپ علیہ السلام کو قبر انور کے اندر لٹا دیا گیا تو حضرت عباس کے بیٹے فضل کہتے ہیں کہ میں چونکہ حضور علیہ السلام کی تدفین کے مراحل میں حضرت مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کے ساتھ شریک تھا، یہ خدمت میں بھی کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا جب حضور علیہ السلام کو لٹا دیا اور ہم باہر آ گئے، اب قبر شریف کو اوپر سے بند کرنا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے نام مبارک ہل رہے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو ذکر کیا، فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے کہا جب ہونٹ ہل رہے ہیں یقیناً کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، ہونٹ ایسے تو نہیں ہلتے۔ کہتے میں نے اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب کیے تو پھر حضور علیہ السلام کے لبوں پر یہی جاری تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو عام معنی جو ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ میری امت مجھے دے دے، میری امت کو بخش دے، ایک یہ کیا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، یہ معنی۔ لیکن اگر ہم گرامر کو دیکھیں، لغت کو دیکھیں کہ حب کا معنی کیا ہے، حب ہبا سے ہے، اور ہبا کہتے ہیں کسی کو چیز کا مالک بنا دینا۔ ایک چیز اپنی ہے وہ کسی کو دے دی، اب کہا یہ تیری ہے، جیسے تو چاہے اس میں تصرف کر، اپنے استعمال میں لا، کسی کو دے دے، میں نے تجھے ہبا کرنا، اب تجھے دے دی، تجھے مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبا کرنا۔ حضور علیہ السلام دعا یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، اور ہبا یہ ہوتا ہے کہ چیز دے دینا اور جس کو دی ہے اس کے اس چیز کا مالک بنا دینا، کبھی یہ تیری ہے تو جیسے چاہے اس کو استعمال کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور نے یہ دعا کی، حضور علیہ السلام کی دعائیں یقیناً قبول ہیں، جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا تو اوپر کی بات ہے، دل میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی پورا فرماتا ہے۔ نماز کے اندر خیال آ رہا تھا نا کہ اللہ کی بلا بدل جائے، کی بلا بدل جائے، تو خانہ کعبہ کی بلا
آیت نازل کی، جبریل کو بھیجا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب ہم تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں، اور تو صرف دل میں خیال نہیں لا رہا بلکہ تو چہرہ بھی بلند کر کر کے اوپر کی طرف ہماری طرف چہرہ بلند کر کے دیکھ رہا ہے کب میرے رب کا حکم آئے۔ تو ہم اب نماز میں ہی تجھے حکم دیتے ہیں، جس قبلے کو تو پسند کرتا ہے نا وہی قبلہ بنا دے۔ سیدھا ہی اللہ یہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو محبوب جو قبلہ تو چاہتا ہے ہم اسی کی طرف تجھے پھیر دیں گے، اور اس کے بعد پھر حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اب محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے محبوب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے محبوب کی خاطر یہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو محبوب کے دل میں جو آتا ہے اس کو بھی پورا فرماتا ہے کہ جب حضور دعا کرتے ہیں تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ رب ہب لی امتی، اور یہ وہ دعا ہے جو دنیا میں آئے تو پہلے دل سے یہ زبان پر جاری تھی، اور یہ ورد تھا حضور علیہ السلام کی زبان کا، آخر وقت جب وصال کا تھا پھر بھی یہی دعا آپ کے لبوں پہ جاری ہے۔ جس دعا کو آپ نے ساری زندگی مانگا ہے یقیناً رب نے اس کو قبول کیا ہے، اور حضور کی امت اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی ہے، تو ہبہ کر دی ہے۔ اب محبوب تیرے حوالے ہے، اب محبوب تیرے حوالے ہے، تجھے تیری امت کا مالک بنا دیا ہے، تو یہی مانگتا ہے نا۔ اب بھی محبوب یہ مانگ رہا ہے نا کہ میری امت یا اللہ مجھے دے دے۔ محبوب یہ تو نے کیا چھوٹی سی چیز مانگی دے دی، تجھے تو کائنات کے خزانے دیے ہیں کہ امت کیا ہے، تجھے تو کائنات کے خزانے دے دیے ہیں تو یہ امت بھی تجھے دے دی ہے۔ اب جیسے تو چاہے گا ویسے ویسے تیری امت کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے چلیں۔ تو یہ پیر صاحب نے ایسے مجھے لکھا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، عشق رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا۔ اور کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے، اور پھر تشدد کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے تھے، اور بلال کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے، عشق رسول پاک کو مٹایا نہ جائے گا۔ یہ جو حضور کا عشق آ گیا ہے نا اب اندر، اب تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار ہی دے گا نا۔ تو اس زندگی کو کیا کرنا ہے جو زندگی ہی عشق محمد سے خالی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی اب یہ عشق مصطفیٰ میں گزرے گی، یہ موت بھی عشق مصطفیٰ میں آئے گی، ہمیں موت بھی گوارا ہے۔ تو کرتا رہے تشدد، لیکن کیا عشق رسول پاک کو مٹایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک کو مٹایا نہ جائے گا۔ ان کی بات مانے گا خدا حشر میں نصیر۔ یہ خلاصہ اس کلام کا اور نتیجہ کہ حضور علیہ السلام جیسا کہتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فیصلہ فرماتا چلا جائے گا۔ ان کی بات مانے گا خدا حشر
نے بے مثال حضور سے محبت کی، اس محبت کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے، ایسی محبت ہے۔ اور یہ محبت دیکھ کر منافقوں اور کافروں نے انہیں پاگل کہنا شروع کر دیا، اس حد تک محبت کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان منافقوں سے کافروں سے کہا جائے ان کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، الناس سے مراد صحابہ ہے، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، اور صحابہ کو انہوں نے پاگل کہا۔ اس سے سمجھے نا کہ صحابہ کو برا کہنا اور صحابہ کو گالیاں دینا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی لفظ جواب میں ارشاد فرمائے ہیں جیسے لفظ انہوں نے حضور کے صحابہ کو کہے تھے۔ اس سے صحابہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں صحابہ کی عظمت کتنی ہے اور اس گروہ کی شان کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار انہیں پاگل نہ کہنا، تم خود پاگل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی لفظ سے جواب دیا ہے، تم میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل کہتے ہو، خبردار انہیں پاگل نہ کہو، وہ پاگل نہیں ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، پاگل تو تم ہو لیکن ولکن لا یعلمون، تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے ایمان کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، ایسا ایمان ان کا ہے، وہ ایسا ایمان میرے محبوب پہ لائے ہیں۔ وہ پاگل کہہ رہے ہیں صحابہ اس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھئے نا وطن کو چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا ہجرت کر کے چلے جاؤ، وطن چھوڑ دیا، صرف وطن نہیں چھوڑا، وہاں اپنے رہائش کا مقام تھے وہ بھی چھوڑ دیے، گھر والوں سے جو ساتھ چلا ٹھیک ہے، جو نہیں چلا اس کو بھی چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار گھر والے چھوڑ دیے، کس کی خاطر؟ صرف ایک حضور کے کہنے پر ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام وضو کرے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسی محبت۔ آنکھ میں درد ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، آنکھ وہاں رکھتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب لعاب ایسی چیز ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، لیکن صحابہ چونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے بھی حضور کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ کھانا کم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں آٹا لے آؤ، آٹے میں لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا صرف کوئی نہ پکا، ساتھ ایک اور بھی پکانے والی بھی لا دے۔ اب وہ آگے سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آقا یہ کھانے کی چیز اپنا لعاب ملا رہے ہیں، نہیں، اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ محبت ہے، اعتراض نہیں ہے کیونکہ محبت ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض ہے نہیں ہوتا۔ صوفیاء نے ذکر کیا بندے کی محبت عاشق کو اندھا بنا دیتی ہے، کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر بندہ اس کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، تو کسی ذات میں عیب ہو اس سے محبت ہو جائے، عاشق اس کے عیب نہیں دیکھتا، تو جس ذات کو اللہ نے بے عیب بنایا ہو پھر وہاں اعتراض کی گنجائش کہاں ہے؟ وہ تو ذات ہی بے عیب ہے، وہاں اعتراض۔ اور صحابہ نے کبھی بھی ایسا نہیں، بلکہ وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جب حضور کی عظمت شان کو بیان کرتے نا تو پھر انداز یہ تھا کہ بڑھا کر بیان کرتے تھے۔ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اتنا کیوں بڑھاتے ہو، بڑھا کے مبالغے سے کیوں بیان کرتے ہو؟ بھئی یہ صحابہ کی سنت ہے۔ دیکھیے ایک موقع پہ پانی کم ہو گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آ گئے،
تو آپ نے برتن میں شاٹ کر رہا ہوں، برتن میں پانی کا جو برتن تھا اس میں ہاتھ مبارک رکھا، تو پھر صحابہ سے فرمایا اب آ جاؤ، جس نے پانی پینا ہے پی لے، جس نے اپنے جانوروں کے لیے سیراب کرنے کے لیے لینا تھا انہوں نے وہ بھی لیا، برتنوں کے اندر پانی رکھ بھی لیا۔ وہاں صحابہ تھے 1400، کتنے تھے؟ 1400۔ راوی سے پوچھا گیا بھئی آپ وہاں کتنے تھے؟ صحابہ نے بعد میں پھر یہ بات بیان کی نا اپنے شاگردوں کو، لوگوں میں آ کر، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح پانی کے برتن میں ہاتھ رکھا تو پھر پانی وہاں سے، اور وہ کہتے ہیں اس طرح تھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ اب پوچھا گیا کتنے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم 1400 تھے۔ کتنے تھے؟ 1400۔ پانی تھا ہی پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، تو اس میں حضور نے ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے پانی نوش کیا۔ جنہوں نے وضو کرنا تھا وضو کے لیے بھی لے لیا، جانوروں کے لیے بھی پانی لے لیا، اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا، اتنا زیادہ پانی ہو گیا۔ اب جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم 1400 تھے۔ بات ختم ہو گئی نا، لیکن یہاں انہوں نے ختم نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کافی ہو جاتا۔ اب یہ انداز ہے کہ تھے تو 1400، پوچھا کتنے تھے، وہ سیدھا کہتے ہیں جی 1400 تھے، بات ختم۔ لیکن اتنا جواب نہیں دیا ان کی عظمت کو، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑا سا پانی تھا، جب 1400 کو سیراب کر سکتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو وہ پانی سیراب کر جاتا۔ یہ ہے انداز صحابہ کا، حضور سے محبت کا، جو وہ کہتے ہیں ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو بڑھا کر ہم بیان کریں۔ ہاں صرف خدا نہیں کہنا، رب نہیں کہنا، اللہ سے نہیں ملانا، لیکن کائنات میں جتنا کچھ ہے، وہ جتنی عظمتیں اور شانیں ہیں، اللہ نے محبوب کو عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ آپ مخلوق ہے، جب مخلوق کہہ دیا سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ آپ مخلوق ہیں، تو پھر جو مخلوق ہے وہ خالق ہو سکتی نہیں، وہ اللہ اور رب نہیں ہو سکتی۔ آپ مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات میں جو مخلوق کو عظمت اور شان دی جا سکتی ہے اللہ نے وہ ساری اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو صحابہ حضور سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال لے کے آئے۔ اب یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اور غار ثور کے اندر جب تھے تو وہاں کپڑا تھا تو کپڑے سے سوراخ بند کر دیے، اب اتنا ہی کپڑا بچا کے جس سے اپنا جسم جو ڈھانپنا ضروری ہے وہ ڈھانپ سکے، بس یعنی 2 چادریں ہوں، ایک چادر کو اتارا، ایک چادر باندھ لیا، اس سے شرمگاہ ڈھانپ لیا، ایک چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ پیڑی کو رکھی۔ اب یہ کیا ہے بھئی؟ اگر کوئی چیز باہر آتی ہے تو اس کو مارا بھی تو بعد میں جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ محبت کا انداز ہے کوئی آئے ہی کیوں، اتنی مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے، ایڑی کو رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے ڈسا تو ادھر وہ ڈسے گا، نقصان ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، درد ہوگی، جان جانے کا خطرہ ہے، تو جن کی خاطر کر رہا ہوں وہ واپس جان لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ سانپ نے ڈسا ہے تو پھر حضور تو آرام کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرے۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ یہ عرض نہیں کیا کہ آقا اس طرح تکلیف ہو رہی ہے، بار بار کوئی چیز ڈس رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، ایسا نہیں، اور یہ درد جان لیوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زبان سے عرض نہیں کیا ہے کہ آقا کے آرام میں خلل آئے گا۔ یہ محبت کا انداز ہے، ایسی محبت ہے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہی وہ موقع تھا جب مولا علی نے نماز عصر کو قضا کر دیا تھا اور حضرت مولا علی شیر خدا نے حضور کو بیدار نہیں کیا تھا، وہاں بھی آنکھوں سے
आंसू टपके हुजूर की चेहरा अनवर पे गिरे, इधर भी आंसू हुजूर के चेहरा अनवर पे गिरे, बेदार हुए। पूछा अबू बकर क्या बात है? तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एड़ी करीब करो। सुभान अल्लाह। तो आपने अपना लुआबे धन हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगाया। अबू बकर कहते हैं पहले जानलेवा तकलीफ थी, बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन जब हुजूर का लुआबे दहन लगा दर्द भी खत्म हो गई, तकलीफ भी खत्म हो गई, जान भी आ गई। ये मोहब्बत है। जब इतनी मोहब्बत कोई करता है तो आका तो सबसे ज्यादा वफादार है। वो तो लजपाल है, वो तो लजपाल है। जो उनसे मोहब्बत करता है और जिस तरह की मोहब्बत करता है उस तरह का इनाम उस बारगाह से मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत के इमाम हैं, इश्क के इमाम हैं। हज़रत फारूक आज़म इश्क के इमाम हैं। देखिए ना, दोनों ने जिस तरह की मोहब्बत की है हुजूर के बारे में हज़रत फारूक आज़म जरा सी बात भी गवारा नहीं किया करते थे। ये जरा सी बात भी गवारा किया करते थे। तो ये मोहब्बत का अंदाज था। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने वफादारी भी उसी तरह की है। उस मोहब्बत को निभाया भी उस तरह का है, कैसा कि आज भी उनको अपने साथ मिज़ार में सुला रखा है। ये मोहब्बत का जवाब हुजूर ने आला मोहब्बत से दिया। अब देखिए ना, ये सुलाने में इनाम कितना बड़ा है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं, और जो एक बार आ जाते हैं दोबारा बारी नहीं आनी। इतना करम हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते। तो क्या ख्याल है कि वहाँ हुजूर के मिज़ार के साथ उनका मिज़ार है तो उन पर सलाम नहीं हो रहा होगा? यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम होता है, साथ उन पर भी सलाम हो रहा होता है। तो ये इनाम है कि जैसे अनवार व तजल्लियात और जैसी सलामतियां अल्लाह की तरफ से अबू बकर उमर मुझ पर नाज़िल होगी, मिज़ार में तुम मेरे साथ होगे, तुम पर भी वैसी ही अनवार व तजल्लियात और अल्लाह की करम नवाजियां हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा इनाम दे दिया है। तो ये जो मोहब्बत करता है उसे इनाम हुजूर की बारगाह से मिलता है। और आज भी जो जितनी मोहब्बत हुजूर से करता है उतना हुजूर से उसको इनाम जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की मोहब्बत की जरूरत है, बस हुजूर के इश्क की जरूरत है। कहा था ना बाल ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होगा, हम खार हुए तारिके कुरान होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी नात क्या है? बोलिए सबसे बड़ी नात क्या है? भाई सबसे बड़ी नात वही है ना जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की है, जो रब ने अपने महबूब की नात बयान की। तो सबसे बड़ी नात जब कुरान है तो कुरान के दामन से जब हम वाबस्ता हो गए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे सामने आ जाएगी। हम सीरत को देखते चले जाएंगे, जिंदगी गुजारते चले जाएंगे। मेरे आका ने इस तरह खाना खाया, मेरे आका ने इस तरह पानी पिया, मेरे आका इस तरह लेटे, मेरे आका इस तरह बेदार हुए, मेरे आका ने इस तरह लिबास पहना, मेरे आका ने अपने चेहरे अनवर की वज़ाकता इस तरह बनाई, हमने वैसे बनानी है। तो ये जब देखते चले जाएंगे आका हर मामले में, जिंदगी के किस शोबे में देखे आका की तरफ से रहनुमाई मिलती हुई नजर आती है। बस आप देखते चले जाएं आका की तरफ, तो फिर जिंदगी गुजारते चले जाएं तो ये जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरेगी, ये जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर रही है। तो फिर इस तरह जो बंदा जिंदगी गुजारता है उसकी मौत भी हुजूर की मोहब्बत में हो रही है। फिर कब्र में जाएगा, फरिश्ते भी नहीं आएंगे। फिर इस तरह जनाजा उठेगा तो फरिश्ते भी हाजिर हुए होंगे और लोग कह रहे होंगे कि ये किसी आशिक का जनाजा है। इस तरह जिंदगी गुजारें कि दुनिया अच्छे लफ्जों से याद करें, हुजूर की सीरत को अपना लेगा, हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें। आज हुजूर की मोहब्बत और इश्क की कमी जब ये आ गई ना तो फिर हम ही बुलाएंगे, फिर मुसलमान भी ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला